الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کا جو خطبہ ہے اور جو عنوان گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے جس عنوان پر باتیں ہو رہی ہیں، اس عنوان کا یہ آخری قسط کہہ لیجئے یا آخری خطبہ کہہ لیجئے کہ اس عنوان سے متعلق آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی. مسجد کے آداب سے متعلق باتیں چل رہی تھیں، کچھ چیزیں اور کچھ آداب آپ کے سامنے گزشتہ ہفتہ آئے اور کچھ آداب انشاءاللہ آج بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور اخیر میں انشاءاللہ کچھ اصول اور ضابطے بھی بتلائے جائیں گے کہ ہمیں مسجد کے تئیں کچھ ضابطے جو بنائے جاتے ہیں مسجد کے خدام کے ذریعے سے، جو لوگ ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے جانب سے جو بھی اصول اور ضابطے بنائے جاتے ہیں، ہمیں اس پر کس طرح سے عمل کرنے چاہیے، اسے کس طرح فالو کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی چیز ایک منظم طریقے سے چل سکے. یقیناً آدمی یہ اشکال کر سکتا ہے کہ ہر ایک کو حق ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم چیزیں کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب کسی بھی چیز کو اچھے انداز میں چلانا ہو، یہ صرف مسجد کی بات ہی نہیں ہے. کوئی آپ جلسہ چلانا چاہتے ہیں، کوئی بڑی مجلس آپ لگوانا چاہتے ہیں، کچھ دکان وغیرہ آپ چلانا چاہتے ہیں، سپر مارکٹس وغیرہ آپ دیکھ لیں، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ضابطے، کچھ اصول اور کچھ نظام ہوتا ہے جسے فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اگر اس اصول اور ضابطے پر عمل نہ کیا جائے تو چیزیں منظم طریقے سے انجام نہیں پاتی. آپ یہ چیز غور کیے ہوں گے، کچھ مساجد میں جہاں اتنے ضابطے نہیں ہوتے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ چیزیں وہاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر آدمی اپنی جانب سے کچھ نہ کچھ چیزیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجتاً بہت سارے مسائل ایسی جگہوں پر کھڑی ہوتی ہیں. یہ صرف مسجد کا معاملہ نہیں ہے، ہر جلسوں میں دیکھ لیجئے اگر منظم نہ ہوں، اصول اور ضابطہ نہ بنائے جائیں، کوئی ذمہ دار اس کے نہ ہوں تو پھر جلسے کامیاب نہیں ہو پاتے. اسی طرح ہر مسجدوں میں کچھ نہ کچھ لوگ خادم ہوتے ہیں، ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کے تئیں کچھ اصول اور ضابطے بنائے جاتے ہیں. ان ضابطوں پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ اسے کامیاب بنایا جا سکے. اللہ کے گھر کو جس طرح ہمیں چلانے اور جس طرح آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح ہم کیا کر سکیں؟ آباد کر سکیں. انشاءاللہ اس آداب کے اخیر میں چند چیزوں کی طرف رہنمائی کرنا چاہوں گا، جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، جو چیزیں ہوتے ہوئے میری نظریں پڑی ہیں، جو میں نے سنی ہیں اور پتہ چلا ہے، ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرنا چاہوں گا تاکہ اگر ہمارے اندر کچھ ایسی خامیاں یا کوتاہیاں ہو مسجد کے آداب کے تئیں تو ہم اسے اپنے آپ میں سدھار لا سکیں. اب آئیے مسجد کے آداب میں سے چھٹی چیز تحیۃ المسجد کا ادا کرنا. اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی. اکثر جمعے میں خطبے سے پہلے کسی کو دیکھنے کے بعد یہ رہنمائی کی جاتی ہے کہ آپ مسجد میں آئے ہیں، آپ 2 رکعتیں پڑھیں پھر بیٹھیں. خطبہ چل رہا ہو تب بھی آپ کیا کریں؟ پہلے 2 رکعت پڑھیں پھر بیٹھیں.
کئی دفعہ اور اکثر گاہے بگاہے آپ کے سامنے یہ بات آتی رہتی ہے۔ اصل میں یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں آئیں تو کیا کریں؟ 2 رکعتیں پہلے پڑھیں اور اس کے بعد پھر ہم بیٹھیں۔ اب یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، وہ یہ، مثال کے طور پر ایک آدمی نماز کے وقت آیا، جماعت شروع ہو گیا ہے، تو اب جماعت میں شریک ہونا ان کے لیے، ایک تو جماعت میں شریک ہونا ہوگا، تحیۃ المسجد بھی اسی میں، اس کا اجر بھی اسے مل جائے گا۔ سنت کا وقت ہے، اذان ہو گیا، اب وہ آئے ہیں، اتنا وقت ہے کہ وہ 2 رکعت یا 4 رکعت ادا کر سکتے ہیں سنت، تو انہیں سنت پڑھنا چاہیے، اسی میں تحیۃ المسجد کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ عام طور سے جو کوتاہی دیکھی گئی یا دیکھی جاتی ہے، وہ جمعے کے دن آدمی چاہتا ہے کہ ان کو جگہ مل جائے، اور پھر کسی کو ہٹا کے تھوڑا ادھر ادھر کر کے کسی طرح سے جگہ بنا لیتے ہیں جہاں سنت پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ عام طور سے تھوڑی سی جگہ ہے جہاں وہ بیٹھ سکتے ہیں، اب سنت پڑھنے کے لیے ان کو کئی لوگوں کو ہٹانا کھسکانا پڑے گا، تو پھر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ پہلی چیز جو ہم یہ کرتے ہیں، دوسروں کو ہٹا کے جگہ بناؤ، تھوڑا ہٹو، پیچھے کرو، یہی ادب کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ جمعے کے دن کا آداب یہ ہے کہ آدمی پہلے آئے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے، کسی کو ہٹا کے کسی کو پیچھے کر کے اس طرح سے کر کے جگہ نہ بنائے، بلکہ جہاں جگہ ملے وہ کیا کرے، وہاں جگہ بنائے، 2 رکعتیں ادا کرے، پھر وہاں بیٹھے، اور جب خطبہ شروع ہو تو پورے اطمینان کے ساتھ خطبہ سنیں۔ تحیۃ المسجد میں عام طور سے اس طرح سے کوتاہی جمعے کے دن زیادہ دیکھی جاتی ہیں کہ خطبے کے لیے آئے، خطبہ چل رہا، شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی رہتی ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، معلومات کی کمی کی وجہ سے، کہ خطبہ چل رہا تو سنت کیسے پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں، اس بات کی مکمل وضاحت بھی ہو جائے گی اور آپ کو بات اچھی طرح یہ سمجھ بھی آئے گی کہ اگر خطبہ بھی چل رہا ہو اور آپ اس وقت مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد خطبے کے لیے آپ بیٹھیں۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ اس روایت میں یقیناً خطبے کا ذکر نہیں ہے، آگے ابھی آپ کے سامنے روایت آ رہی جس میں اس کا بھی ذکر ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ خطبے کے دوران آپ نے اسے بیٹھنے کے بعد کھڑا کیا، کہا 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو۔ اس روایت میں عمومی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی مسجد میں تم داخل ہو، اگر بیٹھنا چاہو تو سب سے پہلے کیا کرو، 2 رکعتیں پڑھو۔ مسجد میں داخل ہوئے، آئے، آپ 2 رکعتیں پڑھیے، پھر اس کے بعد بیٹھیے۔ ایک بات اور وضاحت کر دیتا ہوں، کچھ مکروہ اوقات ہیں، سورج کے نکلنے کے وقت، سورج بالکل سامنے ہونے کے وقت، یا وہ جو ڈوبنا شروع ہوتا ہے ڈوبنے تک۔ اہل علم نے کہا ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے، چونکہ یہ اسباب میں سے ہے، تحیۃ المسجد اسباب میں سے ہے، تو جب آپ اس وقت بھی اگر مسجد میں آئے ہیں تو آپ کو 2 رکعت پڑھ کے ہی بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جب بھی ہم مسجد میں آئیں، اور ایسا وقت نہیں ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہو، سنت کو زیادہ وقت باقی نہیں ہے، ویسی وقت میں ہم آئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، 2 رکعتیں پڑھ کے پھر اس کے بعد بیٹھنے چاہیے۔ ایک دوسری روایت ہے بخاری ہی کی جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دخل رجل یوم الجمعہ، ایک شخص جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یعنی آپ خطبہ دے رہے تھے، ایسے وقت میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، فقال، یعنی وہ شخص آیا اور بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصلیت، کیا تم نے نماز پڑھ لی، یعنی 2 رکعتیں تم نے پڑھ لی یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا قال لا، نہیں میں نے نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصلی رکعتین، تو 2 رکعت پڑھو پہلے اٹھ کر۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر خطیب خطبہ دے رہا ہو، کوئی آ کے بیٹھ جائے تو خطبے کے دوران بھی اس شخص کو بولا جا سکتا ہے کہ اٹھیے اور کیا کریے، آپ 2 رکعتیں پڑھیے۔ خطیب کو یہ حق ہے۔ بعض دفعہ لوگ ناراض ہو جائے، ایسے کیسے خطبے میں بول دیا آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں بھی کہا تھا، صحابی تھے وہ، خطبے میں آپ نے کہا کہ نہیں پڑھی آپ نے، کھڑے ہو جاؤ، آپ 2 رکعت پڑھو پہلے، اس کے بعد بیٹھو۔ ایک اور روایت ہے جس میں اس بات کا پتہ چلتا ہے، صحابی کے نام کے ساتھ مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جاء سلیک الغطفانی یوم الجمعہ،
کہ حضرت سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن آئے مسجد میں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب او قال قاعد علی المنبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے یا خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ، یعنی آپ خطبے کے دوران وہ شخص آئے، کون؟ سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فقعد سلیک قبل ان یصلی، تو وہ نماز پڑھنے سے پہلے بیٹھ گئے، خطبے کے دوران وہ آئے تھے، انہوں نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی اور بیٹھ گئے، فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ نے کہا ارکعت رکعتین، کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی؟ یعنی تم آ کر بیٹھ گئے کہ یا تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قم فرکعہما، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتیں پڑھو، کھڑے ہو جاؤ اور کیا کرو؟ 2 رکعتیں پہلے پڑھو پھر اس کے بعد بیٹھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت کا۔ ہم عام طور سے ان سب چیزوں میں اتنا توجہ نہیں دیتے ہیں، آئے جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ خطبے کے دوران آپ نے کہا کہ بھی کھڑے ہو جاؤ، پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اس کے بعد بیٹھو، اس کے بعد آئیے۔ سترے کے سامنے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس میں عام طور سے کئی دفعہ کوتاہی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے، نماز، فرض نماز انہوں نے ادا کر لی اور اذکار بھی کر لیے، اب ہم سب جو سنت یہاں پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ ابھی آگے بھی بات آ رہی ہے کہ سنت کا گھروں میں پڑھنا کیا ہے، افضل ہے۔ اب ایک آدمی ہے جو جانا چاہتا ہوگا یا کچھ مسئلہ ہوگا، ایک دم پیچھے ایک دم سے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، یقیناً وہ سترے کا کام تو کریں گے، لیکن وہ شخص ہو سکتا ہے نماز کے بعد جانا چاہیں۔ تو ہر شخص کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ سنت پڑھنا چاہے تو ایسی جگہ منتخب کرے تاکہ سامنے والے کو کوئی ایسا ڈسٹرب نہ ہو، تاکہ وہ ان کے لیے انتظار انہیں نہ کرنا پڑے۔ ہر آدمی کو یہ خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہم نماز سے پہلے کی سنت ادا کر رہے ہیں، بعض دفعہ دیکھیں گے آپ جگہ خالی پڑی ہے، ادھر وہاں کھڑے ہو گئے، کوئی سترا نہیں، کچھ نہیں، اب وہاں سے یہاں آنے میں ہی ان کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ رکوع میں جائے تو ادھر سے پیچھے سے آئے، یا کوئی راستہ بنائے تب وہ آ سکے، کوئی سترا رکھے تب کیا ہو، راستہ بنایا جا سکے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر سامنے جگہ خالی ہے تو سامنے کی صف میں سنت ادا کرنی چاہیے، وہ کونے میں ادا کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب سامنے صف کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، آگے رہنے کی فضیلت بھی ہے، تو پھر جہاں جگہ ملی ہے وہاں لینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم سنت پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سنت کے پڑھنے کی وجہ سے کسی کو آنے جانے والوں کو تو دشواری نہ ہو، اس لیے یا تو ہم اگر پیچھے پڑھ رہے ہیں تو سترا رکھیں تاکہ آنے جانے والوں کو کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، ابو داود کی روایت ہے، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سطرۃ ولیدن منہ، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے تو وہ کیا کرے، سترے کی طرف رخ کرے، سترا رکھے سامنے اور اس کے قریب ہو جائے، یعنی سترا ایک دم یہاں رکھے اور وہاں نماز نہیں پڑھے، بلکہ ایک صف جتنی جگہ سجدہ کر رہے ہیں اس کے سامنے وہ سترا رکھے۔ ہاں ایک چیز اور ہے، ایک آدمی نماز کے بعد آئے، انہوں نے سنت پڑھ لیا، اب وہ بیٹھے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ سنت پڑھ کے تو گھر نہیں جائیں گے، وہ جماعت سے نماز پڑھ کے ہی گھر جائیں گے، تو اب ان کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ سترا بنیں گے، سامنے والا جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، وہ سترا بن جائیں گے۔ اب الگ سے سترا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آدمی جماعت سے پہلے گھر نہیں جائیں گے، الا یہ کہ ان کو کوئی ایسی ضروری آ جائے کہ جانا پڑے، وضو ٹوٹ گیا، کچھ اور مسئلہ ہو گیا تو پھر جانا پڑے، ورنہ یہ ہوتا نہیں ہے کہ آدمی سنت پڑھ کے گھر جائیں گے، تو اب الگ سے پھر کوئی سترا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پیچھے آدمی انہی کو سترا بنا کر نماز ادا کرے۔ ابو داؤد ہی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سطرۃ ولیدن منہ، یہی والی روایت آدھی، اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا، ولا يدع احدا يمر بين يديه، اور تم میں سے کوئی شخص اگر گزرنا چاہے سامنے سے، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے جا رہے ہیں وہ، تو ان کو روکے، جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے بقدر انہیں روکنے کی کوشش کرے۔ فإن جاء أحد يمر فليقاتل فإنه شيطان، پھر اگر اس کے باوجود بھی کوئی جانا چاہے تو اس سے ایک دم سختی سے اس کو منع کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، پھر وہ شیطان ہوگا، یعنی یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، شیاطین والا عمل ہے، آدمی کو رک جانا چاہیے، کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو انتظار کریں، پھر جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا ممنوع ہے، اور اس کی کتنی بڑی وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه، کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے
تم میں سے کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے کی کیا وعید ہے تو وہ 40 رکا رہے۔ 40 مہینے، 40 سال، 40 ہفتے یا 40 دن یا 40 گھنٹے، اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر آدمی 40 گھنٹے، سب سے کم تر 40 گھنٹے 40 منٹ بھی لے لے تو آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ 40 وہ کھڑے رہے تاکہ وہ نماز مکمل کر لے لیکن گزرے نہیں۔ اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی انتظار کرے اتنی دیر تک لیکن اس کے سامنے سے گزرے نہیں۔ تو اس میں دونوں لوگوں کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے، جو نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی، تاکہ سامنے والے کو کوئی اس طرح کی دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ سامنے پیچھے نماز شروع ہو گئی، اب وہاں سے ہی راستہ ہے جانا پڑے، تو آدمی کو انتظار کرنا ہے، ان کے سامنے سے گزرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیے، مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی چیز گم ہو گیا، مثال کے طور پر مسجد میں ہی بھی اگر گم ہوا، تب بھی اعلان مسجد میں نہیں کیے جائیں گے۔ وضو بنا رہے تھے، کچھ گھڑی رکھی آپ نے، کچھ رکھ دیا، گم ہو گیا یا کہیں کوئی لے گئے، مسجد میں اعلان نہیں کیے جائیں گے کہ میری ایک چیز گم ہو گئی، آپ نماز کے بعد کیا کر دیجئے، اعلان کر دیجئے، یہ نہیں ہوگا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ منع فرمایا، بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو اعلان کرتا ہے اس کے لیے کہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو کبھی وہ چیز لوٹائے ہی نہ، جو چیز گم ہوئی وہ تمہیں ملے ہی نہ کبھی۔ اور اس میں حکمت بھی ہے، بہت بڑی حکمت ہے، ورنہ پھر ہر نماز کے بعد لوگ اعلان کرواتے کہ ذرا اعلان کر دیجئے میری فلاں چیز کیا ہو گئی، گم ہو گئی، ایک تماشا بن جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کو کسی گمشدہ چیزوں کے اعلان کرتے ہوئے مسجد میں دکھے، یا کوئی اعلان کرے اور تم اسے دیکھو، تو تم کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ چیز نہ لوٹائے، گم ہو گیا، گم ہی ہو جائے، تمہیں ملے ہی نہ ہو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی کہ تمہاری کچھ چیزیں گم گئی، کچھ کہیں چلا گیا تو اس کا اعلان کرواتے پھرو، اس کے لیے مسجدیں نہیں بنوائی گئیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں خرید و فروخت بھی درست نہیں ہے، کہ مسجد میں آدمی کیا کرے، تجارت کر لے، خرید و فروخت شروع کر دے۔ اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرماتے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص یہ دیکھے کہ مسجد میں کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے تو وہ یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تجارت میں برکت ہی نہ دے، تمہاری تجارت ٹھپ ہو جائے، برکت ہی نہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے، چھین لے برکت۔ یعنی مسجدوں میں تجارت، کاروبار اور خرید و فروخت یہ کرنا ممنوع ہے، یہ نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے بعد مسجد میں آواز بلند کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس میں بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم آئیں ویسی بیجا کچھ بھی ایک بات چیت کر رہے ہیں، کبھی فون پہ کر رہے ہیں، کبھی آپس میں ہی بات چیت کر رہے ہیں، اس میں آوازیں کیا ہو رہی ہیں، بلند ہو رہی ہیں، تو جو لوگ نمازوں میں مشغول ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، ان کو کافی تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے عمل سے منع فرمایا ہے۔ اب آئیے، نفل اور سنت وغیرہ گھر پہ ادا کرنا افضل ہے۔ ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ اگر ایک آدمی کا گھر سے آنا جانا ہے نماز کے لیے، کہ وہ گھر سے آ رہے ہیں اور نماز کے بعد پھر گھر ہی جائیں گے، تو ان کو چاہیے کہ اس بات کی پابندی کرے کہ نماز جو جماعت سے پہلے والی جو سنت ہے، یعنی فرض نماز سے پہلے والی جو سنت ہے وہ بھی گھر پہ ادا کرے، اور جو نماز کے بعد کی سنت ہے وہ بھی گھر پہ ہی جا کے کیا کرے، ادا کرے، یہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسِ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ لوگو تم اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
کہ لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز ادا کرو، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ، کیونکہ نماز میں سب سے زیادہ افضل نماز گھر میں ہے سوائے فرض نماز کے، یعنی فرض نماز جو ہے وہ جماعت سے مسجد میں نماز ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ نمازیں سب کے سب افضل ہے کہاں؟ گھر میں ادا کرنا۔ اس لیے آدمی کو اس کی پابندی کرنی چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی کیا کرے، جب نماز گھر سے آئے تو پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ بھی گھر میں ادا کرے، اور جب واپس گھر جائے تب بھی کیا کرے، بعد کی سنتیں گھر میں ادا کرے۔ اور میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ گھر سے آئے جائے، بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کہیں کام سے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، تو ان کے لیے دشواری ہوگی، ان کو چاہیے کہ مسجد میں ہی سنتیں ادا کر لیں، کیونکہ بعد میں گئے کام پہ یاد نہیں رہا، کہیں جگہ مناسب نہیں ہے جہاں سنتیں وہ ادا کر سکیں تو ذہن سے نکل جاتا ہے، پر بعد میں تھوڑی سستی اور کاہلی بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو لوگ کام سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، تو وہ یہیں پہ ادا کرے سنتیں۔ گھر میں سنتوں کے ادا کرنے یا نماز کے پڑھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم گھروں میں نماز پڑھیں گے تو چھوٹے چھوٹے جو ہمارے بچے گھر میں ہوں گے وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، رکوع سجود کا ان کو علم ہوگا، ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ان کے والد، بچے کے والد یہ کام جب کریں گے تو بچوں کو پتہ چلے گا کہ میرے والد یہ کر رہے ہیں۔ اور بچے سب سے زیادہ اپنے والدین کی چیزوں کو ابزارو کرتے ہیں گھر پہ رہتے ہوئے، وہ دیکھتے ہیں کہ ماں کیا کر رہی ہیں، والد کیا کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو بچے دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اس لیے بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ گھروں میں سنتیں پابندی سے ادا کرنی چاہیے۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قضى احدكم الصلاة فی مسجدی، کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں اپنی نماز پوری کر لے، یعنی جماعت سے فرض نماز وہ ادا کر لے، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِّن صَلَاتِهِ خَيْرًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب یہ نماز یعنی فرض نماز مسجد میں مکمل ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ کیا کریں، اپنے نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس کو خیر کا باعث بنائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گھروں میں سنتوں کا اہتمام کریں، آنے سے پہلے بھی اور یہاں سے جانے کے بعد بھی۔ یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر طریقہ ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چند آداب آپ کے سامنے رکھے گئے جسے ہم سب کو فالو کرنا چاہیے اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے چاہیے۔ اب آئیے کچھ اصول اور ضابطے کی بات کرتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ضروری ہے جو میں خطبے کے شروع میں آپ کے سامنے بتلایا کہ کسی چیز کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے اس کے لیے کچھ ضابطے، کچھ اصول ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نہ ہوں تو وہ چیزیں منظم طور پر نہیں چل سکتی۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اور ہم سب کی زبان سے دیتے ہیں، یعنی کہ اس طرح ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو سب کو سمجھ آئے، چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ آئے۔ ایک آپ واٹس ایپ کا گروپ بنائیے اور جس میں آپ اس چیز کا الاؤ کریے کہ ہر ایک کو میسج کرنے کی کیا ہو، کھلی چھوٹ ہو، تو ہر آدمی اپنے طور پر جو ان کو اچھا لگے گا وہ کیا کریں گے، وہ گروپ میں بھیجتے رہیں گے۔ آپ کو تھوڑا سیدھا کرو، یہ نہیں ہے سیدھا، نہیں کھڑے برابر نہیں ہوئے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اس گروپ میں سب کو الاؤ ہو اس چیز کا کہ وہ کیا کریں، میسج کریں، تو ہر آدمی اپنے طور پر کیا کرے گا، جو چیزیں پسند آئے گا وہ ڈالے گا۔ اور ظاہر بات ہے جب کوئی گروپس بنائے جاتے ہیں اس کا اسپیسیفک کوئی مقصد ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے اس مسجد کا گروپ ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ اس میں ہم عشاء اور فجر کے دروس شیئر کریں گے، جمعے کے خطبے اس میں شیئر کریں گے، اس میں کچھ پوسٹرز وغیرہ جو جمعے کے خطبے سے متعلق عنوان ہے وہ شیئر کریں گے، ہے نا، مسجد کے اوقات وغیرہ جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں وہ اس میں ڈالیں گے، کبھی کہیں کچھ پروگرام ہو رہے ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہیں تو وہ بھی کبھی کبھی جو مناسب لگے اور لگے ہمارے لیے صحیح ہے تو وہ شیئر کیے جائیں گے۔ یہ مقصد ہے، اور یہ مقصد پورا کرنے کے لیے گروپ کے 400 ممبر کو ایک ساتھ وہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں، کوئی ایک یا دو آدمی کر لے اتنا کیا ہے، کافی ہے۔ تو اس کو اگر ضابطے کے ساتھ نہ بنایا جاتا، ہر آدمی اپنے طور پر، کبھی آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے پاس اگر کوئی ایسا گروپ ہوگا جو کسی اور کام کے لیے ہے، اس میں کوئی بزنس کا آئیڈیا شیئر کر رہے ہیں، کوئی اپنا پوسٹر ڈال رہے ہیں، کوئی اپنے کچھ اور چیزیں ڈال رہے ہیں، جو سمجھ آ رہا ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ضابطے کے ساتھ اس گروپ کو نہیں رکھا گیا، اس میں ایک اصول نہیں بنایا گیا جس کی وجہ سے وہ منظم نہیں ہیں، وہ صاف ستھری چیزیں اس میں نہیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ مسجدوں کے ساتھ ہے۔
مسجدوں میں اگر اصول و ضابطے کو فالو نہ کیا جائے، یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ جس کو جو مرضی آئے وہ کرے، آپ یقین مانیے مسجد کا نظام اس طرح سے بگڑے گا کہ آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ مسجد ہے۔ اس لیے کچھ نہ کچھ ضابطے ہر مسجد میں بنائے جاتے ہیں اور ضروری ہے یہ، اور ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے جو ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان اصول اور ضابطے کے ساتھ چلیں۔ آپ کو اسی مسجد کا میں مثال اس وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں ان مسجدوں میں سوئچز باہر لگے ہیں، اس میں کوئی سم کا موٹر ہے۔ اگر ایک آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھولیں گے بند کریں گے، اگر ہر آدمی اس کو کھولے، جو کہ ہوتا ہے بعض دفعہ، وہ کھول کے آگے یہاں نماز چل رہی، وہ موٹر وہ ٹنکی بھر جاتا 5 منٹ میں، 15 منٹ تک 10 منٹ تک وہ پانی بھر کے گرتا رہتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پانی گرتا رہتا ہے، کتنا پتہ نہیں سینکڑوں لیٹر پانی جب تک وہ کیا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اگر ہم ضابطے پر عمل نہیں کریں گے یہ چیزیں ہوں گی۔ کتابیں مسجد میں رکھی ہیں، ان کتابوں کو دیکھ کر اور انہیں پرکھ کر کہ یہ کتابیں ہمارے لیے پڑھنا مناسب ہے نہیں ہے۔ آپ سبھی اچھی طرح ایک بات یاد رکھیں، ہر وہ کتاب جو آپ کو مارکیٹ میں مل جائے، دکانوں میں مل جائے، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ کے عقیدے کو اس طرح وہ کھوکھلا کر دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ کے ایمان میں اس طرح سے نقص ڈال دے گا، آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ آپ کے اندر ایسی ایسی چیزیں کتابوں میں مل جائیں گی جو لگتی ہیں دینی کتابیں ہیں، لیکن آپ کے ایمان کو خطرہ پہنچائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کتابوں کی تحقیق ہونی چاہیے، کس نے لکھی، کس عنوان پر لکھی، وہ کتابیں درست ہے یا نہیں ہے۔ مسجدوں میں جو کتابیں رکھی ہیں ان کی تحقیق کر کے پھر رکھی گئی۔ اب کوئی بھی آ رہے ہیں کچھ کتابیں لا کے رکھ دیے۔ اگر واقعی آپ کچھ کتابیں دینا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مسجد کے امام کو بتلائیں، دوسرے خدام ہیں ان کو بتلائیں، ان تک پہنچائیں کہ بھئی یہ کتاب ہے، دیکھیں یہ مناسب ہے کیا، فائدہ مند ہے کیا، یا آپ ذمہ داروں سے یہ کہیں کہ یہ کتاب اگر رکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح سے ضابطے اگر ہوں تو زیادہ مناسب ہیں۔ اور بھی کئی طرح کی چیزیں ہیں، کوئی کہیں کے لائٹس کھول رہے ہیں، کچھ اور کام بھی کر رہے ہیں، مطلب عجیب عجیب چیزیں جس سے مسجد کے نظام میں فرق پڑتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی کوشش کرنی ہے جو آداب میں نے بتلایا ہے کہ مسجد کا جو معاملہ ہے ان کو پرسکون اور پر اطمینان بنائیے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ، ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ کہ ہم ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ بہت ساری چیزیں، اب مثال کے طور پر نماز کے وقت میں نے جو دیکھا ہے، اور میں اس وجہ سے بتلا رہا ہوں، جمعے کا دن ہے، بہت سارے لوگ موجود ہیں، تاکہ آپ کیا کریں، ان سب چیزوں کو ہم اپنے اندر سدھار لائیں۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، جماعت کو 1 منٹ باقی ہے، جو وقت طے ہے اس سے 1 منٹ باقی ہے، لوگ کھڑے ہو گئے، صف تک بنا ڈالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظار کرتے تھے کہ آپ آئیں گے تب لوگ کیا ہوں گے، جماعت میں کھڑے ہوں گے۔ اور کیا کئی حدیثیں آپ کو ایسی مل جائیں گی، آپ عشاء کے لیے لوگ آئے، آپ آئے نہیں پوری آدھی رات تک، کئی گھنٹے تک نہیں آئے، بیٹھے تھے لوگ۔ یہاں 1 منٹ زیادہ ہو جائے تو کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، صف بھی بنا ڈالتے ہیں، اور پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ کہاں ہے امام صاحب، آئے نہیں آئے۔ نہیں، نماز کھڑی کرنے کی ذمہ داری امام کی ہے، نماز کھڑی کرنے کی ذمہ داری امام کی ہے، اذان دینے کی ذمہ داری مؤذن کی ہے۔ تو یہ حق جب ان کی ہے تو ان کو دیے جائیں۔ نماز کھڑی کرنے کی ذمہ داری امام کی ہے، اگر ان کو 2 منٹ 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو انتظار کرنا ہے، کھڑے ہو کے ادھر ادھر نہیں تاکنا ہے کہاں ہے، کب آئیں گے۔ نہیں، یہ ایک دم نامناسب عمل ہے، ایک دم نامناسب عمل ہے۔ پہلی بات تو یہ وقت طے کر دیا گیا، اس میں ہر ایک کے لیے آسانی ہے۔ جماعت کے لیے ایک وقت ایک دم طے کر دیا گیا کہ اس وقت جماعت کھڑی ہوگی، اور بہت ریئرلی یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس سے کیا ہو جائے، تاخیر ہو جائے۔ تو پھر اگر 1 منٹ کبھی ہو جائے تو اتنی پریشانی، اتنی شکن کیوں؟ جب ہم نماز کے لیے آئے ہیں تو جب جس کا جو حق ہے انہیں مکمل طور پر یہ حق کیا ہونا چاہیے، ملنا چاہیے۔ صفیں بنا ڈالی 2-3، انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ 1 منٹ پہلے آئے ہیں، سنت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آپ کھڑے ہیں کہیں سائڈ میں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ کے سامنے ابھی آئی نا کہ اگر آئے ہو تو آپ سنت پڑھے بغیر بیٹھو نہیں۔ اگر 1 منٹ باقی ہے، سنت نہیں پڑھ سکتے 2 رکعت، تو آپ انتظار کر لیجئے کھڑے ہو کے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں پہلی صف میں، سنتیں بھی ہم نے پڑھ لی اور اب اس کے بعد صفیں بنا کے کھڑے ہیں 1 منٹ پہلے ہی، یہ بالکل نامناسب عمل ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، جب ہم نماز کو کھڑے ہوتے ہیں، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی باڈی کے حساب سے، اپنے جسم کے حساب سے جگہ بنائیں، صفوں کو اچھی طرح درست کرے۔ کوئی جگہ بہت زیادہ لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے بھی
سجدے اور رکوع کرنے میں دشواری ہو رہی، کوئی جو ہے اپنے پیر کو اتنا چھوٹا کر لے رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی دشواری ہو رہی۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے طور پر جو صحیح اور مناسب طریقہ ہے اسے فالو کرے اور اس طرح سے نمازیں ادا کریں۔ لوگ آتے ہیں نماز میں بیٹھے ہیں، ہٹا کے بیٹھ گئے، اب وہاں کھڑے ہونے جو پہلے سے تھے ان کو جگہ نہیں مل رہی۔ کئی طرح کے مسائل جو دیکھے جاتے ہیں، گاہے بگاہے آپ کی رہنمائی بھی کی جاتی ہیں، کئی چیزیں دیکھیں گے آپ، عجیب عجیب چیزوں کو لے کر جو مسجدوں کے خدام ہیں ان سے بحث کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب بنا؟ ایسی چیز کبھی بول رہے ہیں بہت ٹھنڈی ہو رہی ہے اے سی کی، کبھی دوسرے لوگ اسی ٹائم پہ بول رہے ہیں گرمی ہو رہی، نہیں یہ بھیجا چیز ہے۔ آپ آئیں 10 سے 15 منٹ کے لیے، ان سب چیزوں میں دماغ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر آدمی 24 گھنٹہ اے سی میں رہتے ہوں گے؟ جب آپ راستے میں چل رہے ہیں تب کیا کر رہے ہیں آپ؟ جب کہیں کام پہ ہیں، سائٹ پہ ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایک دم بیجا چیزیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے آپ کے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی چھوڑی چیزیں کیا کرو، جا کے مسجد کے مؤذن کو بولو، امام کو بولو، ذمہ داروں کو بولو، تاکہ وہ ٹینشن میں آئے تھوڑا۔ اگر کوئی سیدھا سادہ مل جائے تو بیچارہ واقعی ٹینشن میں آئیں گے، لیکن جو واقعی چیزیں جانتے ہیں، قرآن سنت کو جانتے ہیں، آپ ان کو ٹینشن تھوڑی دلا سکتے ہیں، یہ بیکار کی چیزیں ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو ان چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ پتہ ہے کہ باہر چپل رکھنی ہے، نہیں اندر رکھیں گے ہم۔ صفائی ستھرائی ہو رہی، ان کو روز دھو رہے ہیں، ہر نماز کے وقت میں اس کی صفائی ہو رہی۔ بعض دفعہ لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ چپل میں کیا لگا ہے، کہاں سے چل کر آئے ہیں، اب وہاں رکھنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر سارے لوگ چپل رکھ رہے ہیں، نہیں میری چپل مہنگی ہے، ہوگی مہنگی، آپ سستی والی پہن کے آئیں۔ یہ بیجا چیزیں ہیں، میں اس وجہ سے بتلا رہا ہوں، یہ ہر مسجد کے ساتھ یہ سب چیزیں پیش آتی ہیں۔ جگہ بنی ہے باہر، وہاں رکھنے ہیں، رکھ دیجئے۔ اب خواہ مخواہ آپ جو ہے خداموں سے بحث کر رہے ہیں، نہیں ذمہ داروں کا نمبر دو، ان سے ملاقات کرواؤ، کیا کریں گے آپ؟ یہ بیجا چیزیں ہیں، شیطان کی جانب سے آپ کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی بھی مسجد ہم جائیں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ مسجد ہم آئے ہیں، نماز ہم ادا کریں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے۔ ایک آخری چیز بتا کے میں آج کا جو خطبہ ہے تھوڑا 1-2-4 منٹ زیادہ ہو گیا، کہ آخری چیز بتا کے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ بعض دفعہ لوگ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، خطبے میں یہ ٹاپک بولیے امام صاحب، نماز یہ سورہ پڑھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اگر ایسا ہوا، آپ نے کہا امام کو یہ سورہ پڑھائیے، 100 لوگ آتے ہیں، 100 لوگ ڈیمانڈ کرتے، کیا کرے گا آدمی؟ یہ ایک دم نامناسب عمل ہے۔ یہ امام کا حق ہے بھائی، اس میں انٹرفیئر مت کیجیے آپ۔ یہ سورہ پڑھیے، یہ سورہ سننے کا دل کر رہا ہے، نماز کے بعد بیٹھ کے بولیے امام کو کہ یہ سورہ پڑھ کے سنائیے ذرا، دل کر رہا ہے، یہ صحیح عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا نا کہ قرآن پڑھ کے سنائیے آپ، وہ خوش ہو گئے، رونے لگے، اللہ نے میرا نام لے کر کہا، کہاں آپ کا نام لے کر کہا ہے، خوشی سے رونے لگے وہ۔ یہ عمل درست ہے کہ اگر آپ قرآن سننا چاہتے ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے تو نماز کے بعد بیٹھیے، کبھی آپ کہیے امام سے، مؤذن جو ہے ان سے کہیے کہ بھئی یہ سورہ پڑھ کے ذرا سنائیے۔ کبھی نہیں کوئی کہتا، کبھی نہیں کوئی بیٹھتے، کبھی نہیں کوئی پوچھتے یہ سورہ کو کیسا پڑھنا ہے، یہاں کیسے کھینچنا ہے، کیسے ادائیگی ہوگی، کبھی نہیں پوچھتے کوئی۔ ساری چیزیں جو ہے وہ امامت کے وقت میں یہ سورہ پڑھیے، یہ خطبے دیجئے، یہ درس دیجئے، نہیں، یہ ان کا حق ہے، آپ کی بات نہیں سنی جائے گی۔ بعض دفعہ غصہ بھی ہو جاتے ہیں کہ نہیں آپ نے سنی نہیں میری بات، کیوں سنیں؟ یہ درست عمل نہیں ہے۔ اللہ کے بندے سننے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ سورہ پڑھیے نماز میں، یہ خطبے دیجئے، یہ درس دیجئے، یہ امام اور خطیب کا حق ہے۔ یہ ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہاں مشورتاً آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کچھ چیزیں آپ پہنچانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، مشورتاً کوئی بات آپ پہنچانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن مشورہ اس کو تھوڑی بولیں گے کہ ہر وقت آپ بول رہے نہیں یہ سورہ پڑھو بولا تھا آپ پڑھے نہیں پڑھیں گے اب۔ یہ مشورہ نہیں ہے، یہ آپ کی دلی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ امام سے کروائیں، اور ایک خوددار امام نہیں کرے گا، آپ کی بات کیوں سنے گا وہ؟ یہ مشورہ نہیں ہے اللہ کے بندے۔ مشورہ ہوتا ہے ایک مرتبہ آپ نے کہہ دی، اگر وہ مناسب ہے تو قبول کیے جائیں گے، نہیں ہے تو نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی، جو میں نے دیکھا سنا، تو اس لیے آپ کے سامنے میں نے رکھ دی تاکہ ہماری کیا ہو سکے، صحیح اور مناسب
اصلاح ہو سکے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسجد کے آداب، ان کے اصول اور ضابطے کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔